بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے برکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ عمران خان کا آرمی چیف کے نام ایک اور خط۔ عمران خان نے اپنے خط میں کہا ہے کہ میرا جینا اور مرنا صرف پاکستان کے لیے ہے۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے اڈیالہ جیل سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ایک خط تحریر کیا ہے۔ اس خط میں انہوں نے ملک کی موجودہ صورتحال پر تفتیش کا اظہار کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں پر نظر ثانی کی درخواست کی ہے۔ عمران خان نے خط میں 6 نکات پر بات کی ہے۔ نمبر 1، جیلی انتخابات اور منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کی حمایت۔ نمبر 2، 26ویں آئینی ترمیم کے عدلیہ کی آزادی۔ نمبر 3، الیکٹرانک کرائم ایکٹ، پیکا ایکٹ ترامیم اور سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن۔ نمبر 4، پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف دہشت گردی کے الزامات، چھاپے اور طاقت کا غیر قانونی استعمال۔ نمبر 5، انٹیلیجنس اداروں کے کام سے متعلق امور۔ نمبر 6، ملکی معیشت کی خراب صورتحال، سرمایہ کاری میں کمی اور انٹرنیٹ بندش۔ عمران خان نے خط میں افواج پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ پالیسیوں پر نظر ثانی کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ ان پالیسیوں کی وجہ سے افواج اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ اس سے قبل مئی 2024 میں بھی عمران خان نے آرمی چیف کو ایک خط لکھا تھا اور یہ عندیہ دیا تھا کہ جس میں انہوں نے ملک کی صورتحال پر تفتیش کا اظہار کیا تھا۔ عمران خان کے وکیل فیصل چودھری، جو کہ فواد چودھری کے بھائی بھی ہیں، ان کے مطابق اس خط میں جوڈیشل کمیشن بنانے اور پالیسیوں میں تبدیلی کی درخواست بھی شامل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کا سرپرائز۔ عمران خان جو پچھلے کئی ماہ سے ترپ کا پتہ کہہ رہے تھے کھیلنے کا، پھینکنے کا، عمران خان نے آئی تھنک وہ ترپ کا پتہ پھینک دیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم اچانک مولانا کے پاس چلے گئے ہیں۔ حال ہی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ وفاقی وزراء احسن اقبال، عطا اللہ تارڑ بھی موجود تھے۔ یہ ملاقات اس وقت میں ہوئی جب مولانا فضل الرحمان نے حالیہ انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے حالیہ انتخابات پر تحفظ کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مستعفی ہونے اور نئے انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کیا ہے۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے سرپرائز اور عمران خان کے ترپ کے پتے کا تعلق ہے، اس بارے میں مختلف قیاس رائیاں کی جا رہی ہیں۔ تاہم موجودہ معلومات کے مطابق عمران خان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ایک خط تحریر کیا ہے جس میں ملک کی موجودہ صورتحال پر تفتیش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس خط میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں پر نظر ثانی کی درخواست دوبارہ کی ہے۔ موجودہ سیاسی منظر نامے میں وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات اور عمران خان کا آرمی چیف کو خط لکھنا اہم پیش رفت ہے۔ وقت کی نزاکت کو سمجھیں، جو ملک کی سیاسی صورتحال پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ اس ملاقات کے دوران مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے شکوہ کیا ہے، شکوہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تو وہیں کھڑے ہیں، آپ اس وقت تبدیل ہو گئے ہیں، آپ نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں، آپ نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو حکومت کی پالیسیوں اور فیصلوں پر بہت سارے تحفظات ہیں۔
اس سے قبل بھی مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے دبئی میں ہونے والی سیاسی ملاقاتوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کرنے کے لیے وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی۔ ان ملاقاتوں میں انہوں نے حکومت کی بعض ایسی پالیسیوں اور غلط فیصلوں پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ جمعیت علماء اسلام فی مولانا فضل الرحمان نے حالیہ بیانات میں ملک میں نئے انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کیا ہے۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات دھاندلی زدہ تھے اور موجودہ حکومت اور موجودہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ نہیں ہے۔ حکومت مستعفی ہونے اور از سر نو انتخابات کا اعلان کرنے کا مطالبہ کرے۔ 2024 کے عام انتخابات کو تمام سیاسی جماعتوں نے متنازع قرار دیا ہے اور اس کے کئی اہم اسباب بھی ہیں جو ہر ذی شعور بندہ جانتا ہے۔ نمبر 1، دھاندلی کے الزامات۔ 2024 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کی جیت کو زبردستی مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے حق میں بدلا گیا، یہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے۔ جمعیت علماء اسلام فی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی انتخابات کو ذیلی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ دیگر جماعتوں جیسے جماعت اسلامی اور بلوچستان نیشنل پارٹی ANP نے بھی نتائج پر اعتراضات کیے ہیں۔ نمبر 2، نتائج میں تاخیر۔ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس رات ہی اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں اور دن تک وہ کمپائل ہو جاتے ہیں، جبکہ 2024 کا جو الیکشن ہوا تھا عام طور پر انتخابات نتائج رات گئے آ جاتے ہیں، لیکن 2024 کے انتخابات میں کئی حلقوں میں نتائج ایک دن بعد تک آتے رہے، جس میں شفافیت پر مختلف سوالات اٹھائے گئے۔ کچھ حلقوں میں بار بار گنتی کروائی گئی جس کے بعد نتائج تبدیل ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو انتخابی مہم میں سے روکا گیا۔ پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ان امیدواروں کو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا پڑا۔ متعدد پی ٹی آئی کے امیدواروں اور کارکنوں کو گرفتاریاں دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، جس سے ان کو الیکشن کمیشن کی جو مہم ہوتی ہے وہ چلانا مشکل ہو گئی تھی۔ نمبر 4، غیر متوقع اتحاد اور حکومت سازی۔ سب سے بڑا اہم پوائنٹ ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو پہلے ایک دوسرے کو دست سے گریباں ہوتے تھے، سخت مخالف تھے، انتخابات کے بعد اتحادی بن گئے۔ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ یہ اتحاد پہلے سے طے شدہ تھا اور انتخابات صرف ایک ڈرامہ تھے۔ یورپی یونین، امریکہ اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں نے بھی انتخابات پر تحفظ کا اظہار کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ اینڈ دیگر تنظیموں نے انتخابی عمل کو غیر شفاف قرار دے دیا ہے۔ 2024 کے نتائج کے انتخابات کو اب تک کوئی بھی بڑی جماعت مکمل طور پر تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کچھ جماعتیں جیسے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی جو حکومت کا حصہ بن چکی ہیں، لیکن ان کے اتحادی بھی دبے الفاظ میں انتخابی عمل پر تحفظات ظاہر کر چکے ہیں۔ ایسے میں سیاسی عدم استحکام برقرار رہے گا اور خدشہ ہے اور نئے انتخابات کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔